وسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صدق اللہ العظیم. دینی و ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں جہاں تعریف فرمائی ہے اور بڑے بڑے مقام عطا فرمائے ہیں، ان بڑے بڑے مقام کے عطا فرمانے کے بعد جس لفظ کا انتخاب فرمایا، اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا بڑا مقام عطا فرمایا، اس وقت لفظ بندہ کہہ کے پکارا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. جب اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کا سفر کروایا گیا، ظاہر سی بات یہ بڑی سعادت کی بات تھی. آسمان کا سفر، ساتوں آسمان کو پار کرتے ہوئے پھر اللہ تبارک و تعالی سے گفتگو کرنا ایک بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی سعادت کی بات تھی. اس سفر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے 15ویں پارے کی پہلے لائن میں کہا: سبحان الذی اسری بعبدہ، اپنے بندے کو راتوں رات سفر کروایا. لفظ بندہ کہا، لفظ رسول نہیں کہا کہ اپنے رسول کو آسمان کا سفر کرایا. نبی نہیں کہا، لفظ بندہ کہا. اس کے اندر جھکاؤ کی صفت پیدا ہونی چاہیے، اس کے اندر تواضع کی صفت پیدا ہونی چاہیے. معاملہ دونوں گڑبڑ ہے. اگر ہمارے عبادت نمبر 1 کی ہو گئی، جو ہم نے گمان کر لیا کہ ہماری عبادت بہت زیادہ ہو، یہ ہم نے گمان کر لیا، اور اگر ہمارے پاس دولت آ گئی تو بھی یہ گڑبڑ ہو گیا کہ ہم سے اچھا اس بستی میں کوئی نہیں ہے. اگر دولت کے مل جانے کے بعد، بڑے مقام کے مل جانے کے بعد انسان کے اندر تکبر لانے یا پیدا کرنے کی گنجائش ہوتی تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملتی کہ آپ نے دنیا ہی نہیں بلکہ ساتوں آسمان کا سفر براق سواری کے ذریعے سے کیا ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. اور آپ نے مسجد اقصی میں قیامت تک جتنے بھی نبی آئے ان تمام انبیاء کرام کی آپ نے امامت بھی فرمائی. اتنا بڑا مقام اللہ کے نبی کو مل جانے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ بندہ کا استعمال کیا گیا ہے. آج ہم نے عبادت کی تو ہم متکبر ہو گئے، ہمارے اندر تکبر داخل ہو گیا. یاد رہے، اور جس درخت کے پاس پھل کم ہوتے ہیں وہ درخت اکڑ کر کھڑا رہتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی بھی دولت سے نوازا ہے، خواہ وہ دولت اولاد کی دولت ہو تو بھی اللہ کا شکر ادا کرو، خواہ وہ دولت گھر کی دولت ہو تو بھی شکر ادا کرو، خواہ وہ دولت پیسوں کی دولت ہو تو بھی شکر ادا کرو. اور جو انسان کا مقام بڑھتا ہے، یاد رکھیے گا، یہ بہت پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، انسان کا مقام جو بڑھتا ہے، انسان کا مرتبہ جو بڑھتا ہے، اتنا ہی ان کے اندر ڈر پیدا ہونا چاہیے. بڑوں کی چھوٹی چھوٹی غلطی، بڑوں کی چھوٹی چھوٹی غلطی اور چھوٹوں کی بڑی غلطی برابر ہوتی ہے. اگر بڑوں نے
جن کا مقام بلند ہے، جن کا مقام بڑا ہے، جن کا مرتبہ بڑا ہے، اگر اللہ نے ان کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے تو یاد رہے ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بڑی سمجھی جاتی ہیں، اور جو چھوٹے چھوٹے لوگ ہوتے ہیں ان کی بڑی بڑی غلطیاں بھی چھوٹی سمجھی جاتی ہیں۔ ایک میں مثال کے طور پر آپ کو سمجھاؤں، یہاں پر جو امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں، امام کا مقام بڑا کیوں ہے پتہ ہے آپ کو؟ کیونکہ امام کی ایک چھوٹی سی غلطی سے 1000 لوگوں کی نماز خراب ہو سکتی ہے۔ ایک امام ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام اتنا بڑا بنایا ہے، اگر اس نے ایک بھی واجب کو چھوڑا تو پیچھے اگر 1 لاکھ کی تعداد میں لوگ نماز پڑھ رہے ہوں، ان نمازیوں میں حاجی بھی ہوں، ان نمازیوں میں مفتی بھی ہوں، اگر امام کی نماز گڑبڑ ہوئی تو تمام کے تمام حاجیوں کی، مفتیوں کی، تبلیغیوں کی نماز بیکار ہو گئی، کیونکہ ان کا مقام بڑا ہے۔ تو انسان کا جتنا مقام بڑا ہوتا ہے اس انسان کی ان کی غلطی اتنی ہی سنگین ہو جاتی ہے۔ لہذا اگر یہاں پر ہم اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں صرف اس لیے کہ اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، کسی بھی اعتبار سے دولت دی ہو، دولت کی الگ الگ صورتیں ہو سکتی ہیں، اولاد کی دولت، گھر کی دولت، گاڑی کی دولت، پیسوں کی دولت، دکان کی دولت، کھیت کی دولت، کسی بھی شکل میں اللہ نے اگر آپ کو دولت دی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ ہم سکون کی زندگی گزار رہے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بندہ بن کر زندگی گزاریں۔ آپ کے اندر تواضع کی صفت پیدا ہونی چاہیے۔ تواضع کا مطلب ہوتا ہے آپ کے اندر جھکاؤ پیدا ہونی چاہیے۔ کوئی آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے تو آپ ملاقات کے لیے تیار رہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں چلتے تھے، ایک پاگل بڑھیا کی ملاقات اللہ کے نبی سے ہوئی، اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے اور باضابطہ بات کرنے لگے۔ کیا ہم لوگ ایسا کر سکتے ہیں؟ کہاں جا رہا ہے؟ بڑے بڑے لوگوں سے گپیں مارنے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں کل حدیث پڑھا رہا تھا اپنے مدرسے میں، حدیث شریف میں قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو سخت الفاظ میں تنبیہ فرمائی۔ کفار کے چند لوگ بیٹھے ہوئے تھے اللہ کے نبی کے پاس، کافر لوگ تھے لیکن دولت مند تھے، اللہ کے نبی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی درمیان ایک غریب، 3 غریب صحابہ کرام جو مسلمان ہو چکے تھے، وہ 3 غریب صحابہ کرام آ رہے تھے۔ توجہ سے سنیے گا، 3 غریب صحابہ کرام آ رہے تھے، ان میں سے ایک بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ظاہر سی بات وہ بھی غلام تھے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، وہ بھی غلام تھے، اور ایک حضرت سعد تھے، وہ بھی کمزور تھے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 صحابہ غریب تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں طرف سے مالدار کافروں کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، بات کر رہے ہیں۔ اسی درمیان وہ غریب صحابہ جب آنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، ان کافروں نے جن کے پاس دولت تھی، جن کے پاس پیسے تھے، جو مکے کے بڑے تاجروں میں اور بڑے مالداروں میں، بڑے سرداروں میں شمار ہوتا تھا، انہوں نے کہا، اے محمد، میں آپ کے پاس اسی شرط پر بیٹھوں گا جب تلک کہ وہ 3 جو غریب لوگ آ رہے ہیں ان کو بھگاؤ یہاں سے۔ اللہ کے نبی کے دل کے اندر تھوڑی سی یہ بات پیدا ہوئی، ابھی ان تینوں کو واپس کر دیتے ہیں، ابھی ان لوگوں سے ہم بات کر لیتے ہیں، یہ بات پیدا ہوئی۔ فوراً قرآن کی آیت نازل ہوئی آسمان سے، اے محمد ایسا مت کرو، آپ دھنکار دو۔ ایک جگہ نہیں، کئی جگہ اس طرح کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ آپ سورۃ العم پڑھتے ہیں، آپ عم 30واں پر آپ میں سے اکثر کو یاد ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، ایک اندھے صحابی آئے، عبداللہ بن مکتوم رضی اللہ عنہ، نابینا تھے، اندھے تھے، اللہ کے نبی کے پاس آئے۔ ایک دوسرا واقعہ پھر میں بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی کے پاس وہ اندھے صحابی آ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مالداروں سے بات کر رہے تھے، وہ اندھے کو دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی کے چہرے پر تھوڑی سی اداسی پیدا ہوئی، ابھی ان کو آنا تھا کیا،
ابھی ان کو آنا تھا, ان کو بعد میں آنا چاہیے تھا. اس طرح کی کیفیت پیدا ہوئی. عبس وتولی, قرآن کی آیت فوراً نازل ہو گئی. کن کے اوپر؟ اللہ کے نبی, جو سب سے بڑے نبی, جو سب سے بڑے رسول, جو تمام انبیاء کرام کے امام ہیں, جو ہمارے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے ہیں, محبوب ہیں. ان سے تھوڑی سی مسنگ ہو گئی. جان بوجھ کر نہیں چاہ رہے تھے, بس یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہو ان کے واپس کر دینے سے یہ کافر مسلمان ہو جائے, بس یہ تڑپ تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس تڑپ کو بھی قبول نہیں فرمایا اور کہا کہ آپ نے اپنا چہرہ بسور لیا, آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا, صرف اس بنیاد پر کہ ایک اندھا شخص آپ کے پاس آ رہا تھا. اب ذرا ہم لوگ تصور کریں, اللہ کے نبی کے بڑے مقام تو ہمارے پاس مقام تو ہے نہیں. ہمارے پاس کتنی دولت ہے, نبی کے پاس اتنی دولت تھی. ان سے کہا جا رہا ہے احد پہاڑ کو کہو. احد پہاڑ کا مطلب ہوتا ہے یہ پورا آپ کا پورنیہ ضلع ختم ہو جائے گا, اتنا بڑا پہاڑ تھا. احد پہاڑ کو کہو تو میں سونا بنا دوں. اتنے بڑے نبی نے ذرہ برابر تھوڑی سی مسنگ کا ارادہ فرمایا تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ نازل ہو گئی. ہم اور آپ کے پاس کتنی دولت ہے؟ اصل معیار ایمان کا معیار ہے. اگر کسی کے پاس ایمان کی دولت ہے تو یاد رکھو دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے وہ. دنیاوی اعتبار سے اس کے پاس رہنے کے لیے جھگی ہو, دنیاوی اعتبار سے کھانے کے لیے خشک اور سوکھی روٹی ہو, پہننے کے لیے گندے اور پھٹے ہوئے کپڑے ہوں, اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے. اصل اعتبار ہوتا ہے ایمان کی کیفیت کا. یاد رہے اگر مالداروں کے پاس بھی ایمان کی دولت نہیں ہوگی, اللہ کی قسم قرآن کریم کی روشنی میں کہہ رہا ہوں, ایسے مالداروں کا مقام غریب سے غریب ایمان والوں کے پیروں کے نیچے بھی نہیں ہو سکتا. یہ قرآن کی بات کہہ رہا ہوں. لہذا اے لوگوں, ہم لوگوں کو چاہیے اپنے آنکھوں کے ترازو کو بدلیے, اپنے ترازو کو بدلیے. جو ہم نے ناپنا شروع کیا ہے, ہمارا ترازو بدلتا جا رہا ہے. ہم نے مقام دیا ہے پیسے والوں کو, دولت والوں کو, اور ہم نے ان غریب لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے سوکھی روٹی دی ہے, گندے کپڑے دیے ہیں, سردی کے ایام آ رہے ہیں, میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں, آپ کو جیسے سردی کا احساس ہوتا ہے, آپ کے بچوں کو سردی کا احساس ہوتا ہے, آپ کے بچوں کے پیروں میں کئی موزے, بدن میں کئی جیکٹ, اور رات میں کئی کمبل اور لحاف کے ذریعے سے آپ گزارا کرتے ہو. آپ کے پڑوس میں کتنے ہی غریب ہوں گے جو رات میں ٹھٹر کر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے پیروں میں موزے نہیں ہوتے ہیں. سردی کے ایام آزمائش کے اور امتحان کے لیے آتے ہیں. ہم میں سے ہر ایک کے پاس ایمانی دولت ہے. اگر ہمارے پاس شعور ہے, آپ میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے, آس پاس میں جو بھی غریب نظر آوے اور آس پاس میں جو بھی یتیم بچے بیوائیں نظر آویں, ان کی فکر کرنا ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.